پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ چودھری پرویز الہی کی درخواست پر آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ اب یہ سماعت پیر تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، لیکن اس میں بنیادی 2-3 سوال اٹھائے گئے، جس میں سے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا، وہ کس پیراگراف کا حوالہ دیا ہے، پڑھ کر سنائیں۔ اسی لیے ڈپٹی اسپیکر کو بلایا بھی گیا، لیکن دوست مزاری صاحب عدالت میں نہیں پہنچ پائے۔ ان کے وکیل سے استفسار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی غلطی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھنے میں ڈپٹی اسپیکر سے، یہ اعتراف انہوں نے کر لیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر وقت بھی مانگا کہ ہم تحریری طور پر جواب دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے وقت دیا جائے، اور پھر پیر تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے سوال جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرف ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کو بنیاد بنا کر یہ رولنگ دی گئی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ ایک طرف تو یہ اعتراف ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں اس کے خلاف ایک نون لیگ کی طرف سے مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ خود مریم نواز شریف نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عدالت کے ممکنہ فیصلے کو، جس کو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس فیصلے کو بنیاد بنا کر کوئی سوالات اٹھا دیے۔ نون لیگ کے کئی لیڈرز اور بھی ٹویٹس کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں۔ تو ذرا ان چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر سپریم کورٹ رولنگ اڑا دیتی ہے تو کیا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی آج خود یعنی آٹومیٹیکلی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، دوبارہ انتخاب کرنا ہوگا، قانونی اس میں سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ علی گور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ بہت شکریہ، تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عارف چودھری صاحب یہ بتائیے کہ جب ڈپٹی اسپیکر کے وکیل نے یہ اعتراف کر لیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے رولنگ دی ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے اس کیس میں؟ اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ نو corroboration۔ جب کسی چیز کو آپ تسلیم کر لیں فیکٹ کو، تو اس کے بعد اس کے لیے کسی مزید شہادت کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پھر کوئی اور بات آ کے کریں کہ جی یہ اس طرح ہوا تھا، چونکہ آپ نے مان لیا کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی۔ اس میں اسد اللہ صاحب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن بالکل پہلا الیکشن نہیں تھا، یہ الیکشن سیکنڈ پول تھا، پہلے ایک الیکشن کا سیکنڈ پول۔ اس سیکنڈ پول کے لیے کینڈیڈیٹس بھی وہی رہنے تھے اور ووٹرز بھی وہی رہنے تھے۔ جو درمیان میں ووٹ آ گئے، جو 20 سیٹیں یا 25 سیٹوں والا، انہوں نے شامل ہونا تھا اور اس کے بعد الیکشن ہونا تھا۔ یہ ایک اسے اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا سکتا ہے۔ جب وہ رولنگ دے رہے تھے اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مسلسل دیکھتا رہا، اور فوری طور پر میرا ریئیکشن یہی تھا، اور بہت سارے لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی ایسا قانون سے متعلق شخص ہو جو قانون جاننے والا یا جس کا قانون سے بطور طالب علم کے تعلق ہے میری طرح، وہ اس بات میں کوئی ذرا برابر فرق یعنی اس میں شک سمجھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے وہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لفظ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فنکٹس آفیشو۔ جو یہ پریزیڈنٹ تھا، ان کا سربراہ یعنی پارٹی ہیڈ جو تھا، اس کا رول اس وقت تک تھا جب تک کہ پارٹی نے نامینیٹ نہیں کیا تھا، اور پارٹی نے نامینیٹ کیا کس نے، جو وہاں ان کی پارلیمانی پارٹی تھی۔ پارلیمانی پارٹی نے اپنا لیڈر کینڈیڈیٹ دے دیا، کینڈیڈیٹ نے الیکشن میں حصہ لے لیا، پہلی دفعہ بائیکاٹ ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ عدالت میں چلے گئے، عدالت نے کہا جی کہ اب رن آف الیکشن ہوگا۔ تو اس کے بعد تو ان کا کوئی رول نہیں رہ جاتا صدر یعنی جو پارٹی کے ہیں۔ لیکن کیا یہ جا رہا تھا بنیادی طور پر، چونکہ وہ ملے ہوئے تھے ان کے ڈپٹی اسپیکر ان کے ساتھ، تو ان کا یہ منصب نہیں تھا کہ وہ یعنی ووٹرز کو موقع دیے بغیر، اسے کہتے ہیں آر ڈی آلٹرم پارٹم، کہ نو باڈی کین بی پنشڈ انہرڈ۔ جی آپ دیکھیں نا، آپ ان کو یہ یعنی جن لوگوں کو انہوں نے ہدایت دینی تھی، بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اسی لیے تو ڈپٹی اسپیکر کو آج بلایا بھی گیا تھا کہ وہ آ کر اپنے اس عمل کی وضاحت کریں، اور اگر ان کے پاس کچھ آرگومنٹس ہیں تو وہ پیش کریں، لیکن وہ خود نہیں آئے۔ اس پر علی گور بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ جب ڈپٹی اسپیکر کے وکیل نے اعتراف کر لیا کہ ہاں جی آپ کے فیصلے کو جو بنیاد بنا کر
رولنگ دی گئی ہے وہ آپ کا فیصلہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو اس غلطی کا ازالہ تو یہ ہے کہ اسپیکر اپنی رولنگ واپس لے لیں، بات ختم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو کورٹ کی کوئی ہیئرنگ اس طرح سے نہیں سنی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، اور نہ ہی میری نظر سے کوئی ایسا بیان گزرا ہے کہ جس میں جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کوئی اعتراض آپ ہلکے میں مصروف ہیں نا صاحب، اس لیے نہیں ٹی وی تو میں بھی وہ اپنا اس پر دیکھتا رہا ہوں، یوٹیوب پر کچھ ہیڈ لائن دیکھی ہیں، یہ بیان میری نظر سے نہیں گزرا بادی نظر جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال چلے وہ آپ کا موقف ہے، ہو سکتا ہے کچھ اب ادھر تو بہت سارے آرگو ہوں گے، واٹس ایپ گروپس میں آ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے تفصیلاً ایک ایک بات تو آپ کو نہیں سنائی جا سکتی جو ادھر آرگومنٹ ہوئے، لیکن بنیادی طور پر ایک جو ہمیں مجھے سمجھ آتی ہے بات کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے پہلے وہ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ انہوں نے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے وائلیشن کی تھی فیصلے کی، اور جو قانون ہے نہیں سر، نہیں میں اس میں علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا، جس میں آج بھی سپریم کورٹ یہ کہتی رہی کہ آپ پیراگراف پڑھ کے سنائیں، اس میں پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ کا لکھا ہوا ہے کہ یعنی پارلیمانی لیڈر کی بات ہو رہی ہے، پارلیمانی لیڈر کا جو ہے وہ لاگو ہوگا، جو ظاہر ہے وہ پارٹی کی مشاورت سے ہوگا، تو وہ اس کو ماننے کے پابند ہوں گے پارٹی کے ارکان یا اسمبلی ممبرز۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ، آپ نے ایک سوال کیا، میرا موقف لے لیں، ہو سکتا ہے پھر ظاہر ہے ادھر تو جج آپ ہیں، آپ نے بہتر فیصلہ کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ سننے والے ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر بات یہ تھی، نہیں میں جج نہیں ہوں، صرف آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں نا، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ یوں نہیں تھا کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ ماننے کے پابند ہوں گے، یہ نہیں لکھا تھا۔ پارٹی پالیسی کیسے آنی ہے اس کی وضاحت ہونی ہے۔ اسد بھائی میری تو آپ بات نہ ہونے دیں گے نہ آپ ہونے دے رہے ہیں، اور اسے ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ نہیں آپ کہیے، صرف میں ایک فیکچوئل چیز بتا رہا تھا نا سر، آپ کہیے، بات کیجئے۔ یقین کریں اسد بھائی، یقین کریں، میں ضرور پرویز الہی صاحب کو کہوں گا کہ آپ بہت اچھے وکیل ہیں، آپ اس سے زیادہ اچھا آرگو کر رہے ہیں جو ان کے وکیل نے کیا، لیکن میری گزارش یہ تو عارف چودھری صاحب اچھے وکیل ہیں، انہوں نے ان سے بھی یہ میں پوچھ لیتا ہوں، آپ بتائیے سر۔ میری گزارش سن لیں آپ، پھر میں ظاہر وکیل نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہ ٹیکنیکل پوائنٹ تو ظاہر عدالت میں جائیں گے، عدالت بہتر مجاز ہے، میں تو ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، اور میں ایک سیاسی بات کر رہا ہوں، میں اس پوائنٹ پر بات نہیں کر رہا کہ وہ کیا ہوا، وہ عارف صاحب بہتر جانتے ہیں، قادر صاحب وکیل ہیں، وہ آپس میں آرگو کریں گے، میں صرف یہ ایک سیاست کا ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا، عمران خان نے لیٹر لکھا جو کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے، جس پر ان لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ انہوں نے پارٹی کے پریزیڈنٹ کی منشا کے بغیر جو ہے وہ مطلب ووٹ دیے، لہذا اس پر ضمنی انتخابات ہوئے، اور ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو بندہ، کوئی بندہ بھی پارٹی کے پریزیڈنٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا کسی، اور اگر دے گا تو اس کا ووٹ کاسٹ بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کو ظاہر ڈی سیٹ کرنا تو پھر ایک آگے اگلا پروسیجر ہے وہ جس میں ڈی سیٹ ہو بھی گئے۔ صرف گزارش کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دورے معیار ہے، جب ایک ڈپٹی اسپیکر نے آئین کو توڑا، جب ایک ڈپٹی اسپیکر نے قانون کو توڑا، اس کو کسی عدالت کے کٹہرے میں جواب کے لیے نہیں بلایا گیا کہ بھائی آپ نے آئین کی جو سکھ ہے آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے، آپ نے آئین توڑا ہے، آپ نے قانون توڑا ہے۔ یہی وجہ ہے جو آج ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اگر فیصلے میرٹ پر کیے جائیں، اگر دھمکیوں میں نہ آیا جائے، آج فواد چودھری نے جو دھمکی دی ہے وہ آپ کے قانون سے نہیں گزری، انہوں نے کہا کہ نہیں اگر عدلیہ نے فیصلہ نہ دیا تو عوام اپنا راستہ بنا لیں گے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ دو، ہمارے بندوں کو، انقلاب لیگ کے بندوں کو ڈی سیٹ نہ کرو، اگر ڈی سیٹ کرو گے تو پھر ہم، تو سر یہ جو مریم صاحبہ نے ابھی ٹویٹ کیا اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ یہ آپ نے وہ ٹویٹ دیکھی ہے یا میں پڑھ دوں آپ کے لیے؟ جی آپ پڑھ کے سنا دیں، میں اس کے بھی نہیں، فواد چودھری صاحب نے اگر یہ کہا ہے اور آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں، تو جو مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کی ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں، اپنے ہی دیے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے، بہت ہو گیا۔ یہ ان کی ٹویٹ ہے۔
تو آپ فواد چودھری کے بیان کی مذمت کیجئے، لیکن یہ بیان ان کا ہم پلہ نہیں ہے۔ میں بالکل مریم نواز صاحبہ کے بیان کی تائید کرتا ہوں 100%، اس لیے تائید کرتا ہوں کہ ہمیں فواد چودھری کی لینگویج پر اعتراض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو دھمکیاں دے کر ان کے فیصلے، ظاہر ہے ایک فیصلہ 4 دن پہلے دیا ہے، آج اس سے مختلف فیصلہ کیوں آئے گا؟ بالکل صحیح ہے۔ ذرا میں عالیہ صاحبہ کے پاس آ جاتا ہوں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، اب اس کی تشریح ایک ابھی علی گور بلوچ صاحب بھی کر رہے ہیں اور پوری نون لیگ یہی کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کے پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے، جی صحیح ہے، ایک منٹ علی گور بلوچ صاحب واپس آتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی نے ایک ڈائریکشن دی اور اس ڈائریکشن پر جو ہے وہ لوگوں نے اس سے انحراف کیا، وہ ڈی سیٹ ہو گئے اور ان کا ووٹ اب شمار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر چودھری شجاعت صاحب نے جو ڈائریکشن دی ہے، اس ڈائریکشن کو اگر وہ نہیں مان رہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے اور اس کو کیوں شمار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو اسد صاحب۔ اسد صاحب، یا تو میرے بھائی بہت سادہ ہیں یا میرے بھائی کو واقعی آئین قانون کا نہیں پتہ، جس طرح ان کی پوری پارٹی کو نہیں پتہ۔ کل سے سارے آئینی اور قانونی ماہرین ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں، اور آج صبح سے جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں چل رہا ہے اور جس طرح سے ان کے اپنے وکیل عرفان قادر صاحب نے وہاں پر جا کر ایکسیپٹ یہ کیا ہے کہ جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہاں پر ان کے ڈپٹی اسپیکر نے، جس سے ان کو فائدہ ہوا ہے، وہ بھی اس نے غلط کی ہے۔ تو مجھے یہ بتا دے کہ 63A کیا کہتا ہے اور 17 مئی کی اس کی جو تشریح ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا اور جو پارلیمانی پارٹی لکھ کر دے گی اس کے اوپر یہاں پر بات ہوگی، اور جو ڈیفیکشن کلوز لگے گی وہ ڈیفیکشن کلوز پارٹی ہیڈ کے اوپر لگے گی یا پارٹی پریزیڈنٹ جس کو یہ بول رہے ہیں اس کے اوپر لگے گی۔ پہلے تو میں ان کو یہ بتاؤں کہ آئین اور قانون دونوں چیزیں یہی کہتی ہیں، 63A بھی یہی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے 17 مئی کو اس کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ اب آ جائے، ہمارا کیا قصور ہے کہ وہاں پر آپ کا ڈپٹی اسپیکر پیش ہو کر اپنی کلیئرٹی نہیں دے رہا؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ کے وکیل کی وہاں پر کاپے ٹانگ رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سپریم کورٹ کو کیسے بتائے کہ کون سا پیراگراف تھا، کہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی تشریح ہے جو کل رات سے ان کی پوری پارٹی منہ سے جھاگ نکال کے پریس کانفرنس کر کے پورے میڈیا کو بتانے کی کوشش کریے۔ اور دوسری طرف آپ آ جائیں، آپ نے جن کی ٹویٹ کو کوٹ کیا ہے، میں تو صرف اتنا ہے، اور پہلے میں ان کی بات کا جواب دے دوں، پھر میں کہوں گی انہوں نے کہا نا قاسم سوری کو کیوں نہیں بلایا، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں۔ اعلیٰ عدلیہ کو قاسم سوری کو بلانا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے رولنگ کیوں دی۔ آج جب انہوں نے یہ پوچھا ہے یہاں پر ڈپٹی اسپیکر سے کہ جو خط لہرایا تھا مہربانی کر کے وہ خط لے کر آئیں، تو میں یہ ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ قاسم سوری کو بھی بلاتے اور پوچھتے کہ جس سائفر کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ رولنگ دی تھی، کاش کہ وہ ان کو بلا کر وہ سائفر بھی دیکھتے اور سائفر کو بھی ڈی کلاسیفائی کرتے۔ ہم تو بالکل اس میں ان کا ساتھ دیں گے اور بلا کر ایکسپلینیشن بھی لیتے کہ ایسی رولنگ تب کیوں دی تھی اور ایسی رولنگ اب کیوں دی ہے۔ اس لیے یہ جو دو ان کے لفافے اور ان کے جو مطلب جو لوگ ہیں نا جو یہ ایک بنا رہے ہیں کہ جی ان کو نہیں بلایا تو ان کو کیوں بلا رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں بالکل بلائیں اور ابھی بھی سائفر کو ڈی کلاسیفائی کریں۔ آپ تیسری بات آ جائے مریم بی بی کی دھمکیوں کے اوپر، بڑی مزے کی بات ہے، ان کے لفافوں سے اصل میں صبح سے تو یہ اٹیک کری تھی، ان سے بات نہیں بنی تو مالکن کو خود جمپ کرنا پڑا اور مالکن کو آ کر خود یہ کہنا پڑا۔ مگر آپ تو دیکھیں نا عدالت کے اوپر دباؤ نہیں ڈال رہے، رات میں آپ نے اتنے لوگ عدالت کے باہر جمع کر لیے، آپ درخواست دیں اور عدالت کے سامنے اپنا مدعا رکھیں۔ اتنے ہزاروں لوگوں کو وہاں پر کال دے کر آپ نے جمع کیا، تو عدالت پہ دباؤ ڈالنے کے مترادف نہیں ہے۔ اور پھر فواد چودھری صاحب کا بیان، اسد اللہ صاحب سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں، ہماری جو کال ہے آپ کو پتہ ہے، ہماری کال تھی لبرٹی چوک کی، پتہ ہے آپ کو اچھی طرح سے، آپ جتنے پی ٹی آئی آفیشلز اٹھا لیں، آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس کو اٹھا لیں، ہم نے عوام کو جو کال تھی وہ لبرٹی چوک کی دی تھی۔ لیکن سب کو یہ پتا تھا کہ 186 ممبر جنہوں نے کل ووٹ ڈالے ہیں وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ رجسٹری میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے، کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ تو سوتی نہیں ہے، وہ تو 24 گھنٹے کھلتی ہے، تو ہم تو اس لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹانے گئے تھے۔ اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں نا عالیہ صاحبہ، یاد ہے صرف مجھے دو باتیں، ایک منٹ، دو باتیں مجھے کرنے دیں، دو باتیں میری ریکویسٹ ہے۔ فیصلہ آتا ہے جی پرسوں، عالیہ صاحبہ پرسوں فیصلہ آتا ہے، ہم 170 بندے نہیں لے کر گئے، 179 بندے، آپ کے پاس 186 ہے نا، وہ اپنے 179 لے کر سپریم کورٹ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، تو یہ تو آپ کو شاید صحیح نہیں لگے گا نا؟
دیکھیں میں ابھی جو بات کر رہی ہوں پہلے مجھے پوری بات کر لے رہے تھے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کس چیز کا صحیح نہیں لگے گا. ہمیں تو وہ 3 اپریل کا یاد ہے جب سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا تھا اور پارلیمان میں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا. ہمیں تو 9 اپریل کی رات بھی یاد ہے جب یہ خود کھلی تھی اور پارلیمان میں جو فیصلہ تھا ابھی اس کی توہین ہوئی نہیں تھی تو پولیس کی وینز باہر پہنچا دی گئی تھی. یہ کون سی بات ہے؟ اور آج جو بات کرے یہ لوگ جو بات کرے، اب میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، یہ بلیک میلر 3.5 سال وہ یہ کہتی رہی ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. جب دل چاہتے ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ یہاں پر سائلنٹ کرا دیتے ہیں. اس کے بعد چیری بلاسم کو عزت دو، بوٹ کو عزت دے کر NRO لے کر یہ آ کر اقتدار میں بیٹھ کے پھر یہ بلیک میلر آ کر بلیک میل کرنے لگے. تو میرا تو اداروں سے یہی سوال ہوگا کہ کیا ادارے ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں ہر وقت بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ اور بات آپ یہ جو کر رہے ہیں ان کے 179 لوگوں کی بات کریں یا 186 لوگوں کی بات کریں، بات صرف اتنی ہے عوام کو یہ لوگ نکال کے دکھا دیں. عوام کب نکل رہی ہے؟ عوام نکلی تھی 10 اپریل کی رات کو. اس نے خود سوموٹو لیا تھا، ایک سوموٹو عدالت نے لیا تھا. عوام نکلی ہے، لیڈر لیس نکلی ہے کل رات کو بھی، اور صبح فجر تک وہ واپس سے گئی کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جس پارٹی کو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا اس پارٹی کے اوپر شب خون مارا گیا، آئین اور قانون پہ شب خون مارا گیا، جمہوریت پہ شب خون مارا گیا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جمہور کی آواز ہے. اگر تو جمہوریت کا تسلسل چاہیے اپنے طور پر نکل رہے ہیں، آپ نے بڑی کی کال دے رہے تھے انہیں، لوگ اپنے طور پر نکلیں پڑے گا. اور لاسٹ چیز یہ جو چلیے مجھے بریک لینی ہے عالیہ صاحبہ، ایک بریک لینی ہے، میں بریک لے لوں، واپس آ کر میں ایک دو چیزیں اور جاننے کی کوشش کروں گا. یہ ایک تو عارف چودھری صاحب یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے جو لفظ استعمال ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فل بینچ کا 5 رکنی بینچ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے. اس کے لیے آپ اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ تو بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عارف چودھری صاحب، آج جو سپریم کورٹ بار بار یہ کہتی رہی عرفان قادر صاحب سے کہ آپ وہ فیصلے کا پیراگراف پڑھ کے سنائیں جس کے مطابق آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر نے، تو اس کو وہ پڑھا تو نہیں گیا، لیکن اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انحراف پارٹی پالیسی سے، انحراف کا مطلب پارٹی ہیڈ سے انحراف ہوتا ہے یا پارلیمانی لیڈر کی طرف سے دی گئی پالیسی سے انحراف ہوتا ہے؟ اسد صاحب، کیونکہ جس چیز کے لیے لفظ واضح نہ ہو، کوئی ابہام ہو، تو اس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں ابہام کوئی نہیں ہے. یہ 63A2 اس میں ڈیفینیشن ہے اس کی بات، جو شک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی ان 2 معاملات میں جہاں ووٹ آف کانفیڈنس ہے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے دونوں کا، پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا، اس میں اگر کوئی ممبر کسی پولیٹیکل پارٹی کا، سنگل پارٹی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا کوئی ممبر اگر وہ پارٹی کے فیصلے سے نہیں، وہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، تو اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا پارٹی کا ہیڈ. اس معاملے میں سب سے پہلے یعنی ہیڈ کو کنونس کرنا پڑے گا وہ کہ جناب یہ جو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا وہ اس سے انحراف کیا گیا ہے. اور پارلیمانی پارٹی جو فرق تھا اس وقت، اگر پارلیمانی پارٹی اپنے ہیڈ سے ہی انحراف کر رہی ہو پھر نہیں، پارٹی ہیڈ کا ذکر ہی نہیں ہے نا. پارٹی ہیڈ تو آگے آئے گا اس وقت جب اس نے کارروائی کرنی ہے. پارٹی ہیڈ جو ہے نا وہ کارروائی کرے گا اس وقت جب پارٹی پالیسی کا مطلب پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے دی گئی پالیسی سمجھتے ہیں، اسی کو آپ کہتے ہیں یہ پارٹی پالیسی ہے. پارلیمانی پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن جو دی گئی ہو، اس ڈائریکشن کی خلاف ورزی میں وہ ووٹ کاسٹ کرے وہ کانفیڈنس کے لیے یا نو کانفیڈنس کے لیے، تو اس صورت میں پارٹی کا ہیڈ جو ہے اس کا رول وہاں سے شروع ہوگا
کہ انہوں نے پارٹی کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی ہے، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کی. یہ بڑا اچھا فرق عمران خان اور اس میں فرق یہ ہے کہ عمران خان پارلیمانی پارٹی کا ممبر تھا اور اس حیثیت سے وہ پارلیمانی پارٹی کا بھی ہیڈ تھا. ان کا فرق یہ ہے کہ شجاعت صاحب جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ممبر نہیں ہے، وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہے، اس لیے وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ اور ہے اور پارٹی کا پریزیڈنٹ اور ہے، سربراہ اور ہے. تو اس کا ان کا کوئی رول اس وقت شروع ہوگا جب پارلیمانی پارٹی کہے گی کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے فیصلے کا سے انحراف کیا ہے. تو اس سے پہلے ان کا کوئی رول ہے نہیں. تو یہی بات انہیں سمجھنی چاہیے تھی، اور چونکہ ان کے پاس تھا نہیں کچھ ایسا پیرا کوئی نہیں موجود کہ جہاں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ پارلیمانی پارٹی کو چھوڑ کے تو پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ جس کو کرے گا. اور دوسرا بات آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کینڈیڈیٹ بنا دیا، پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ آ گیا، اس پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس یعنی فنکٹس آفیشو ہو گیا. ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ اس وقت یعنی اس معاملے میں تو انہوں نے کینڈیڈیٹ ان کی کینڈیڈیچر ہی ختم کر دی. تو کینڈیڈیچر تو وہ ختم کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ کینڈیڈیچر تو موجود تھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. الیکشن میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ یہی کینڈیڈیٹ ہے اور ان کا الیکشن ہے، سیکنڈ پول ہے. یہ صحیح ہے جو آپ رن آف الیکشن کی بات کر رہے ہیں عارف چودھری صاحب، اس میں چودھری شجاعت نے اپنا کینڈیڈیٹ چینج نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو جو پرویز رائی ہیں ان کو ووٹ نہ دیا جائے، یہ انہوں نے کہا. کینڈیڈیٹ تو چینج نہیں ہوا، فیصلہ تو کوئی بھی رکن چینج کر سکتا ہے، کوئی ممبر ہے نہیں اس نے پہلی مرتبہ کسی کو ووٹ دیا تھا، مائنڈ چینج کر کے دوسری مرتبہ کسی اور کو ووٹ کر سکتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پارلیمانی پارٹی جو ہے نا ان کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ آ گئے. اب یعنی آپ انہیں بھی ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ دینا ہے حمزہ شہباز کو، یعنی یہ ہدایت جاری کر رہے ہیں آپ کینڈیڈیٹ کو. تو گویا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی ووٹ دے گا اپنے مخالف امیدوار کو. تو یہ اس طرح کی ہدایت جاری کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو، جب 10 ممبر چلے گئے نا ایک طرف، اس کے بعد تو یہ فیٹ اکمپلی ہوگی، اس کا یعنی کوئی باقی بات رہ نہیں جاتی، چونکہ فیصلہ وہی ہے جو اکثریتی فیصلہ ہے. اگر وہ یہ ثابت کرتے کہ دیکھیں جناب اس میں 4 لوگوں نے انحراف کیا، 6 لوگ دوسری طرف چلے گئے تو پھر بات اور تھی. لیکن جب آپ دیکھیں کہ سارے کے سارا پارٹی ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں تو پارٹی ہیڈ میٹر نہیں کرتا، اس کی رائے جو ہے پارٹی ہیڈ کو اکثریتی رائے ماننا ہوتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ سر؟ بالکل صحیح ہے. اچھا آپ علی گڑھ بلوچ صاحب، نہ میں وکیل ہوں نہ آپ وکیل ہیں، لیکن عارف چودھری صاحب تو وکیل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی پالیسی کا مطلب پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے دی گئی پالیسی ہوتی ہے، ناٹ دی پارٹی ہیڈ جو کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر ہی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور پر، ایک تو عارف چودھری صاحب کی بات بھی درست ہے، لیکن محترمہ پروگرام میں تشریف فرما ہے. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھے لب و لہجے میں بندہ آرگو کرے جس سے پتہ چلے کہ آپ ایک شریف اور خاندانی آدمی. انتہائی معذرت کے ساتھ ذرا ان کی لینگویج آپ نے سنی ہے محترمہ کی؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس لینگویج کی طرف جاؤں کہ ایک انہوں نے لفظ بولا کہ منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، پھر یہ بار بار ایک لفافے کا لفظ اور بلیک میلر کا ورڈ یوز کر رہی تھی. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عارف چودھری صاحب فرما رہے ہیں یہ ایک وکیل ہے، ظاہر ہے کہ ان کا میرے مطابق تو ظاہر ہے یہ بائسڈ بات ہی کریں گے، ظاہر ہے وہ ایک فریق کے وکیل ہیں اور انہوں نے اس کے حق میں دلائل دینے ہیں. دوسری طرف سے دلائل قادر صاحب دے رہے ہیں، وہ اپنے فریق کے حق میں بات کریں گے. عارف چودھری صاحب کس فریق کے وکیل ہیں؟ نہیں، مقصد ہے کہ ان کی ایک رائے ہے نا، مطلب ہے کہ وہ ایز اے وکیل اپنی ایک پارٹی کے ہو سکتا ہے وہ اس پارٹی کے موقف کو درست سمجھتے ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہوں. تو یہ تو وکلا کی بات ہے، وکلا کی باتوں کا تو قانونی پہلوؤں کا تو وہی جواب دیں گے. لیکن ایک بنیادی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا اس میں پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہے وہی معتبر ہے. اگر پارٹی ہیڈ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے یا فلاں بندے کو نہیں کریں گے تو وہ ووٹ نہیں کر سکتے. اور عمران خان نے ہی اپنے ممبرز کو بھی تو وہ بتائے نا، خط لکھے، ان کو بھی تو اعتماد میں لے. وہ خفیہ خط اگر اسپیکر کو لکھ دے گا اور پارلیمنٹری پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جی ہمارے لیے کیا نئی پالیسی راتوں رات آ گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟
جو انہوں نے خط لکھا انہوں نے ان کے پارٹی ممبران کو سنا دیا پڑھ کر، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ووٹ ڈالیں گے، اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہ صرف وہ سابقہ فیصلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے مطابق نہ صرف وہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ ڈالیں گے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ اب اگر وہی میرٹ استعمال کیا جائے جو پارٹی ہیڈ کو سر کو پارٹی جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشاورت لاگو نہیں ہوتی اس کے اوپر، مطلب وہ کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے کیا؟ اس نے پارٹی کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا؟ یہاں تو 10 کے 10 بندے ایک طرف کھڑے ہیں اور پارٹی ہیڈ ایک طرف کھڑا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اگر اسداللہ بھائی، اگر آپ مجھے اسی طرح سے انٹرپٹ کیے بغیر بات کرنے دیں جس طرح سے کہ آپ نے عالیہ حمزہ کو مسلسل گالیاں دینے کے لیے اجازت دے رہی مجھے پتا تھا آپ نے یہ بات کرنی ہے، ان کو میں نے 3 دفعہ انٹرپٹ کیا تھا، میں نے اسی لیے میں نے کاؤنٹ کیا تھا انٹرپٹ کرتے ہوئے کہ میں کتنی دفعہ کاؤنٹ کر رہا ہوں، یا آپ نے ہر دفعہ مجھے یہ جملہ ضرور کہنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے یہ یاد کیا ہوا ہے؟ آپ نہیں، میں نے یاد نہیں کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ آپ بغیر مداخلت کے 2 منٹ سن لیں بات، جس طرح سے آپ نے ان کی محترمہ کی بات سنی ہے، میری بھی ہر کو سن لیں تاکہ میری آواز بھی ان لوگوں تک پہنچ جائے۔ کہیے سر، کہیے۔ سن رہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس کے مطابق اگر وہی انصاف کے تقاضے، ہم تو اسی انصاف کے تقاضوں کو مانگتے ہیں کہ جو لاڈلے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ان لوگوں کو آپ ڈی سیٹ بھی کیا جائے، جنہوں نے انحراف کیا ہے چودھری شجاعت صاحب کے مطلب لیٹر کا، ان کو ڈی سیٹ بھی کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ووٹ تو پھر ظاہر ہے تسلیم کیا ہی نہیں جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ عمران احمد نیازی اگر کوئی خط لکھے تو وہ تو ایک پوتر خط ہے، اور وہ تو گنگا سے لکھ کر مطلب ہے کہ اس میں دھو کر آیا ہوا ہے، جس کے الفاظ پاک ہے، اور جو چودھری شجاعت ہے اس کے الفاظ نہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ناپاک الفاظ ہیں، خدا نہ خواستہ۔ عالیہ حمزہ صاحب، سعد رفیق صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی الیکشن کے فوراً بعد، انہوں نے یہ کہا سعد رفیق صاحب نے کہ آپ جو ہے وہ پریشر میں آ گئے، ادارے پریشر میں آتے ہیں، عمران خان نے اتنا پریشر ڈالا، آپ اداروں پر دباؤ کے نتائج کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں بند ہیں ان لوگوں کی؟ لیکن میری ایک بات سنیں، اس کا سوال تو آپ جی علی گوھر صاحب ایک منٹ ان کو چپ کرا دیں، 1 منٹ میں بات کر لو۔ علی گوھر صاحب مجھے بات کر لینے دیں، آپ نے اتنی لمبی چوڑی ان کو گوگی کی کرپشن، بشرا بی بی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب یہ صحیح ہے، یہ کہہ دیا نا سر آپ نے، مجھے تو یہ علی گوھر سمجھ میں نہیں صاحب آتی۔ موقع دیجیے گا، لمبی بات ہو گئی، علی گوھر صاحب لمبی بات ہو گئی۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں کیا کہوں ان کے بارے میں؟ ان کی بات اگر آرام سے سن لیں گے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بات آرام سے سنیں، ان کو عادت ہے، ان کو چپ کرا دیں۔ علی گوھر صاحب اس طرح تو نہیں ہوگا نا، دیکھیں آپ نے بہت لمبی بات کی ہے، ان کو چپ کرا دیں، مجھے لاجیکل بات کرنی ہے، مجھے لاجیکل بات کرنی ہے، مجھے کوئی ان کی طرح یہ فضول کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ اور میری بات میں کیا اب انہوں نے کیا آرگیومنٹ سنانے ہیں؟ جن کو 63A کا پتہ نہیں ہے، جن کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ نہیں ہے، مطلب کیا انہوں نے آ کر بات کرنی ہے؟ 63A پہ آپ انہیں لاجیکل بات کریں، وہ آئیں بائیں شائیں کریں، کانسٹیٹیوشن کے ان سے بات کریں، وہ آئیں بائیں شائیں کریں، مطلب ان سے کہیں اگر فیصلے پڑھتے نہیں ہیں، کانسٹیٹیوشن دیکھتے نہیں ہیں تو بحث نہ کریں۔ ان کی تان شروع ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، ان کی تان ختم ہوتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان سے پہلے یہ پوچھے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی کو تو پہلے جس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے، دوسرا 25 ارب کا جس کو آج تک یہی نہیں پتا، جو ککڑی بس اب ذبح ہونے کے قریب ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج گیا یا کل گیا، یہ بالکل فکر نہ کرے اس چیز کی۔ اور میں ان کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو 3 اپریل کو جس نے آج خود نوٹس دیا تھا۔ الزامات کی دیکھیں میری بات سنیں، اسد اللہ صاحب میری ایک بات سن لیں، اسد اللہ صاحب میری ایک بات سن لیں، نہ ہم الزام لگا رہے ہیں اور ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، یہ جو کرنا ہے نا یہ جا کر نیب کے اندر پیش کرے، ایف آئی اے کے اندر پیش کرے، یہ یہاں آ کر میڈیا ٹرائل نہ کرے۔ ہم ایف آئی اے میں گئے اور ایف آئی اے کے اندر جا کر چلان پیش کیا، 100 گواہوں کی ہم نے پیش کی، اور اس کے بعد جس طرح مقصود چپڑاسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے فرد جرم عائد نہیں ہونے دیا، اور جس طرح سے فرد جرم کے دونوں ملزموں کو، ایک کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیا ہے اور ایک کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جو وزیر اعلیٰ ہاؤس تو انشاءاللہ عنقریب اس سے
فارغ ہونے لگا ہے. اب آپ جو بات کر رہے تھے اداروں پر حملہ, نیب پر پتھر تو میں نے جا کر مارے تھے نا, سپریم کورٹ پہ ڈنڈوں سے تو میں نے حملہ کیا تھا یا پی ٹی آئی نے حملہ کیا تھا. یہاں پر اداروں کی میں ایک لمبی لسٹ سنا دوں, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے, یہ کون تالیاں لگا کر یہ کون دھمال ڈلواتا تھا. ایک منٹ پلیز انہیں کہ آپ چپ کر جائیں, میں بڑی آرام سے کی باتیں سن رہی ہوں. مگر عالیہ صاحبہ یہ بتائیں نا, اگر آج حکومت ایک ریفرنس بنا دیتی ہے عمران خان کے خلاف. اسد اللہ صاحب پہلے انہیں چپ کرا دیں, اسد اللہ صاحب پہلے انہیں چپ کرائے, اس لیے کہ میں نے لاجیکل بات کرنی ہے, میں ان کے فضول بات. مجھے یہ بتائیں, میرا ایک سوال ہے آپ سے عالیہ صاحبہ, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج عمران خان کے خلاف ایک ریفرنس بنا دیا جاتا ہے تو عمران خان کے سٹیٹس میں اور شہباز شریف اور حمزہ کے سٹیٹس میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ریفرنس کس چیز پہ ریفرنس بنائیں گے؟ 3.5 مہینوں سے پوری انہوں نے فائلیں کنگھال دی ہیں, پنجاب کے اندر یہ ہے, وفاق کے اندر یہ ہے, پوری انہوں نے توشہ خانہ نکالنے کے لیے کوشش کر دی. اچھا علی گور بلو صاحب, ایسے تو بات ہی نہیں ہو پائے گی نا, آپ نے تو اچھے سمجھدار آدمی ہیں, ایسے کیسے بات ہو پائے گی؟ آپ دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ نہیں چاہتے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ صرف پروگرام خراب کرنا چاہتے ہیں. پلیز آپ ان کی بات مجھے بات کرنے دیں, 8 منٹ میں نے ان کی بات سنی ہے, مجھے بڑے آرام سے بات کرنے دیں, میں کوئی ان کو انٹرپٹ نہیں کرتی, لیکن مجھے اپنی بات کرنی ہے. مجھے ان سے بتائیں توشہ خانہ یہ سب سے پہلے لے کر آئے, مجھے آج بتائیں توشہ خانہ میں سے یہ کیا نکال سکے؟ کچھ نکال سکے؟ کوئی ریفرنس نکال سکے؟ نہیں نکال سکے, کیونکہ اب ان کو اپنے لالے پڑ گئے کہ 35 سال کا حساب تو ہمیں دینا پڑے گا توشہ خانہ کے اندر. پھر آپ آ جائیں القادر یونیورسٹی میں, القادر یونیورسٹی میں بھی یہ کچھ نہیں نکال سکے, جو جھوٹی آڈیو ویڈیو کا انہوں نے کاروبار کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے آ گیا. اب جو بات آج کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے, آج ان کے ہاتھوں سے پنجاب جا رہے ہیں, پنجاب کے بعد وفاق جانے کی بات ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے, تو اب یہ دوبارہ انہی باتوں کے اوپر آ گئے. جس طرح آج میں یہ یاد کرانا چاہتی ہوں, یہ جو یہ آج اٹیک شروع ہوئے ہیں نا, یہ مریم نواز کا وہ جو شکریہ, الحمدللہ ماشاءاللہ, کون کو آئین کی سربلندی مبارک ہو. 3 اپریل کو از خود نوٹس اسی سپریم کورٹ نے لیا تھا, 7 اپریل کو سائفر کھولے بغیر رولنگ کالعدم قرار دینے والی بھی یہی سپریم کورٹ تھی, 9 اپریل کو 11:30 بجے بھی عدالتیں یہی کھلی تھی. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج جب آپ کی آئین شکنی ویو ہے, لیٹ ہو گئی, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آ کر دوبارہ اس پر مزید بات کرتے ہیں. اور عارف چودھری صاحب سے میں پوچھتا ہوں وہ سوال جو رہ گیا کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے, اور اس وقت حمزہ شہباز کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. بریک کے بعد. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عارف چودھری صاحب یہ بتائیے کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے, اور اس وقت حمزہ شہباز کے پاس کیا اختیارات ہیں اور کیا اختیارات نہیں ہیں؟ بنیادی طور پر آج کے فیصلے کا جو انٹرم آرڈر ہے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا سلسلہ جو ان کی حلف والا معاملہ تھا, کہ وہ حلف اٹھانے کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کے طور پر انہوں نے اپنے آفس کو سنبھال لیا ہے. لیکن یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جی اب کیا ہوگا, اب انٹرم آرڈر کیا پاس ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے صورتحال وہی 1 جولائی والی لے آیا ہے. اس کے لیے بہترین جو موضوع لفظ ہے وہ ہے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ, کیونکہ وہ ویکیوم نہیں رہنے دینا چاہتے کہ اس عرصے میں, چونکہ منڈے کو کیس چلے گا, ہو سکتا ہے 1 دن اور چلے, تو اس میں سپریم کورٹ کی پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ اس میں چونکہ صوبے کا معاملہ ہے, صوبے کے انتظامی معاملات ہے, تو چیف منسٹر کے بغیر جو ہے ایک بالکل انارکی والی صورتحال ہوگی, تو ایک ارینجمنٹ رکھی جا رہی ہے. تو وہ ارینجمنٹ انہوں نے کر دی ہے, لیکن حمزہ شہباز فار آل پریکٹیکل پرپزز ایک کیئر ٹیکر والا رول ہے, اور وہ یعنی لفظ دا کیئر ٹیکر استعمال نہیں کیا جا سکتا, چونکہ کیئر ٹیکر کی اصطلاح بھی بالکل اس کی معنی اور ہے. پھر ایکٹنگ چارج کی بھی نئی اصطلاح استعمال کی جا سکتی, چونکہ ایکٹنگ چارج بھی دیا جاتا ہے اس صورت میں, وہ بھی آئینی اصطلاح ہے کہ جب چیف منسٹر نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں وہ دیا جاتا ہے.
تو اس لیے اس کے لیے مناسب لفظ جو تھا اس وقت بھی یہی پرابلم تھا، یہی انہوں نے ٹرسٹی کا کہا ہے کہ یعنی آپ یوں سمجھے یعنی لفظوں کو اگر معنی پہنائے جائیں، اس کا روح تک پہنچا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہ وہ مستقل نوعیت کے بڑے بڑے فیصلے وہ نہیں لے سکتے۔ ابھی وہ بالکل وہ اس طرح کے کیبنٹ والی بات جو ہے کہ کیبنٹ کے ذریعے حکومتی فیصلے وہ نہیں لے سکتے، صرف جو وقتی جو کام ہے جو نوری کی طرف سے 5 رکنی بینچ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ مطالبہ اس لیے بے جواز ہے، بلا جواز ہے کہ یہ فیصلہ بیسک کہیں آئین کی تشریح کا معاملہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اسی بینچ کا ہے جنہوں نے اس معاملے میں حکم دیا تھا کہ یہ الیکشن ہوگا اور یہ سیکنڈ یعنی پولنگ ہوگی۔ تو اس لیے اس معاملے میں انہوں نے کہہ بھی دیا معاملہ امپلیمنٹیشن کا، اور خود انہوں نے تسلیم کر دیا کہ بھئی یہ جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا اس میں کوئی ہمارے پاس وہ نہیں دکھا سکے، انہوں نے کہا غلطی ہو گئی۔ اس لیے اب سوائے اس کو یعنی آپ یوں سب اسکینڈلائز کرنے کے کورٹ کو اور اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے کہ دیکھیں جی بے انصافی ہو رہی ہے، ہم نے تو کہا جی کہ لارجر بینچ فیصلہ کرے۔ لارجر بینچ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے جب کسی معاملے کی تشریح مقصود ہو، آئینی تشریح۔ یہاں کوئی آئینی تشریح مقصود نہیں ہے، یہاں معاملہ صرف امپلیمنٹیشن کا ہے کہ اگر فیصلے کو امپلیمنٹیشن کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش آئی ہے ڈپٹی اسپیکر کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے فیصلے سے رہنمائی لی ہے، تو وہ پھر جسٹیفائی کر دیں، اور جسٹیفائی نہیں کر سکے تو آپ اس کی یعنی نتیجہ وہی ہوگا، الٹیمیٹ کانسیکوینسز ہوں گے اس کے کہ ہی ول بی نو مور چیف منسٹر۔ صحیح ہے علی گوہر بلوچ صاحب، پہلے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں، اور آپ نے بہت تفصیل سے دونوں دفعہ گفتگو کی ہے، کسی نے آپ کو میرے علاوہ انٹرپٹ نہیں کیا، تو آپ جب کوئی اور بات کریں تو پلیز آپ انہیں تو بات کرنے دیں تاکہ سب کا موقف آ سکے، اس طرح تو کسی کا موقف نہیں آتا۔ تو میں پہلے آپ ہی کے پاس آتا ہوں، پھر عالیہ حمزہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا، تو پھر ان کو بات کرنے دیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیے علی گوہر بلوچ صاحب کہ اب یہ پرسوں اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور پنجاب جو ہے اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو کیا اسٹریٹجی آپ کی جماعت نے بنائی ہے وفاق کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو اسداللہ پروگرام کا ٹائم پر تھوڑا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جب میرا موقف یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو آپ بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں، کویسچن تو بہت کیے جا سکتے ہیں، جب عالیہ حمزہ صاحبہ بات کرتی ہیں تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ ان کا پورا اور جتنی علی گوہر بلوچ صاحب آپ دیکھیں نا، آپ ایک ہی نقطے پر اڑ جاتے ہیں اور ہمیشہ آپ یہی بات کرتے ہیں، آپ نے کسی کو بات ہی نہیں کرنے دی اور میں بھی ان کو بار بار کوشچن کرتا رہا، یہ تو بے بنیاد سی بات ہے نا۔ پروگرام کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا آپ مجھے انسلٹ کر رہے ہیں نا بار بار ایک ہی بات کہہ کے، میں آپ کو میری آپ سے کوئی لڑائی تھوڑی ہے علی گوہر بلوچ صاحب، مطلب آپ اس طرح سے مجھے ایک ہی چیز پہ بلیم کرے جا رہے ہیں، تو ایسے کیسے پروگرام چلے گا؟ آپ پروگرام کی ریکارڈنگ دیکھیں، کاؤنٹر کوشچن آپ سے بھی ہوئے، کاؤنٹر کوشچن ان سے بھی ہوئے۔ آپ میرا موقف لیں، چاہے ٹائم مختصر ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان کے میں جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پنجاب رہے یا نہ رہے کوئی قیامت نہیں آ جائے۔ پنجاب ہمارے ساتھ 4.25 سال بھی ہمارے پاس نہیں تھا، تو کیا اس سے ہماری سیاست ختم ہو گئی تھی؟ کیا تھا؟ عمران احمد نیازی نے سینٹ کے الیکشن میں ایک طرف 64 تھا، 64 کو 35 میں بدلا تھا، اور جن لوگوں کے ذریعے بدلا تھا وہ بھی کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے، اور 35 والوں کو چیئرمین سینٹ بنا دیا۔ اس وقت یہ سینہ تان کے کہتا تھا کہ دیکھیں میں نے اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا، اور ووٹ مطلب اس وقت تو یہ ووٹ اس پر سیاسی اقدار کا اور کسی چیز کا نہیں تھا۔ نون لیگ کے شرک پروی کو لوٹا بنا دیا جائے، خرید لیا جائے، فیصل نیازی کو لوٹا بنا لیا جائے، خرید لیا جائے، پھر تو سیاست کا تقدس بحال رہتا ہے۔ اس پر عمران نیازی فخر کرتا ہے اور سینہ تان کے کہتا ہے ہم کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دے اور کوئی قانونی فیصلہ عدالت سے آ جائے، ہماری پارٹی کو ووٹ دے، تو ان کو فوری طور پر پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کس کس کو ڈی سیٹ کیا گیا ووٹ ڈالنے کے اوپر؟ اگر اس وقت حمزہ صاحب کو انہوں نے ووٹ دیے، اور مجھے یہ بتائیں اگر عدم اعتماد میں آپ کسی دوسری پارٹی کے خلاف ووٹ دے ہی نہیں سکتا کوئی ممبر، تو پھر اس قانون کو بھی ختم کر دینا چاہیے، عدالت کو مکمل اس چیز کی بھی تشریح کر۔ پھر عدم اعتماد کا تو پھر ایک بندہ تو ڈکٹیٹر بن کے رہ جائے گا، جو بھی وزیر اعظم بنے گا۔ آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے علی گوہر بلوچ صاحب، اب وقت کم ہے، مجھے عالیہ حمزہ سے اس سوال کا جواب لینے دیں، آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن اٹھایا ہے۔ اب عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیں کہ جب آپ کے سینٹ میں 50 ہیں وہ 65 ہو جائیں تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر دوسری طرف پارٹی جو ہے وہ کسی کو اپنے ساتھ ملا لے، چودھری شجاع صاحب کو ساتھ ملا لے، تو وہ لوٹے ہو جاتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے جو 7 ووٹ سے ہروایا گیا تھا اور ان ویلڈ کر دیے گئے، اس پر آج تک فیصلہ نہیں ہے، عدالت کیا ہوا تھا بالکل بتائیے جناب۔ جی
سب سے پہلے تو اسداللہ صاحب اس پارٹی کا مائنڈ سیٹ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ چھانگا مانگا کرنے والی یہ، اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر حکومتیں گرانے والی یہ، اس کے بعد اب آج انہی کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ 63A کے تحت کیوں ڈسکوالیفیکیشن کریں. ابھی میرے بھائی نے یہ کہا ہے ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے 20 MPs نکال دیے تھے عمران خان نے سینٹ کے اندر پارٹی کے سینٹ میں کیا ہوا تھا جی غداری کرنے کے اوپر. ہم تو وہ لوگ تھے. صرف ایک سیکنڈ میں ادھر ہی آ رہی ہوں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک منٹ. چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں انہوں نے لکھا تھا اوپن بیلٹنگ کرنی ہے. سپریم کورٹ پہ کون گیا کہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہونے لگا ہے، اوپن بیلٹ کر دے. ان کو کہا اوپن بیلٹ ہونے دے، انہوں نے ہی آگے روڑے اٹکائے تھے کہ ہم تو اوپن بیلٹ نہیں ہونے دیں گے. یوسف رضا گیلانی کے کیس کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ جس طرح سے ہمارے MNAs کو ان کا بیٹا اور ان کی پارٹی مل کر خرید رہے تھے، اور ان کا وہ جو وزیر داخلہ ہے پنجاب کا، جو اب بھی جن کی جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں آئین کو کے ساتھ، اور اس وقت بھی وہ تو وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. پھر کیا ہوا تھا؟ اور آج یہ جو یہاں پر بیٹھ کر سپریم کورٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں جائیں اور اداروں کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے یہ. ان کو NRO دے کر آپ نے حکومت پہ مسلط کیا ہے. ان کو یہ جو 80 ووٹوں والی جماعت تھی، 155 ووٹوں والی جماعت کو باہر نکال کر اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر آئے ہیں. آج بھی آنکھیں کھولیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گریبان پکڑتے ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں، اور چیری بلاسم بن جاتے ہیں جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے. NRO 2 بھی دے دیا آپ نے ان کو، 1100 کی کرپشن بھی معاف کرا دی ان کو، کیسز سے بھی معاف کرا کے کسی کو وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عالیہ صاحبہ وہ سوال آپ اس کا جواب نہیں دے رہی نا کہ وہ کیسے صحیح تھا. جب آپ کے لوگ بیٹھی ہے جب ان کے لوگ فواداریاں بدل کے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ صحیح کیسے ہوتا ہے؟ اور ان کو پکڑ کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، لوٹا کریسی ہارس ٹریڈنگ بالکل قبول نہیں ہے، چاہے ان کے لوگ کریں چاہے ہمارے لوگ کریں. جب یہ بات فیصل نیازی کے کرتے ہیں، جلیل شکر پوری کے کرتے ہیں، تو میں صرف اتنی بات بتا دوں، انہوں نے ریزائن کیا ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں لوگ ریزائن کریں، ریزائن کر کے دوبارہ ری الیکشن میں جائیں، اس پارٹی کا ٹکٹ لے، اور اس کے بعد الیکشن سے جس سے بھی جیت کر آئیں گے. اس سے پہلے ڈاہا صاحب کی بیگم نے ان کے اگینسٹ الیکشن نہیں لڑا. آج صرف اتنا دیکھیں ڈرامہ یہاں پر ختم ہو گیا. عالیہ صاحبہ، علی گور بلوچ صاحب، عارف چوہدری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.